إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من ذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 22 جمادی الاول 1444 ہجری مطابق 16 دسمبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں فضائل نماز، فوائد نماز، نماز کے فضائل اور نماز کے فوائد کیا ہیں، اس تعلق سے کچھ قرآن و سنت کی باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنائے، اور ہماری آل اولاد کو بھی سچا پکا نمازی بنائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، اس سے پہلے 2 ہفتہ پہلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نماز کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اور میں نے یہ ایک بات بتائی تھی کہ ہر قوم، ہر ملک، ہر ملت، ہر مذہب، ہر دھرم کا ایک نشان ہوتا ہے. کچھ امتیازی نشانات ہوتے ہیں ہر ملک کی اور ہر مذہب کی، ہر چیز کی. اسلام کی امتیازی نشانات میں سے، نشانوں میں سے توحید، کلمہ شہادت، جو ایک اللہ کی عبادت و بندگی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے دامن نہ پھیلائے جائیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی مصیبتوں اور کو نہ رکھا جائے، نہ غموں کو، نہ پریشانیوں کو، اللہ کو پکارا جائے. ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دی جائے اور اللہ رب العزت کو پکارا جائے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک پتا بھی اگر روئے زمین پر کہیں گرتا ہے، ایک پتا، درخت، پیڑ، ایک پتا پوری دنیا میں اگر کہیں گرتا ہے تو اس پتے کے گرنے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. ایک پیڑ نہیں ہے پوری دنیا میں، آپ سوچ لو پوری دنیا میں. اللہ اکبر. ایک درخت کا ایک پتا بھی ٹوٹ کے گرتا ہے تو اس پتے کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ عز و جل. سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے یہ. ہمارا رب کتنا عظیم ہے جو عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. وہاں سے اللہ تبارک و تعالی ایک پتا جو ٹوٹ کے گرتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب ایک پتے کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے، جبکہ کائنات میں کئی پتے، چھوٹے پیڑوں سے لے کے بڑے بڑے درختوں تک، پیڑوں تک آپ شمار نہیں کر سکتے. اب آپ کے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو گر کے جو زمین پر ٹپک جائے، کیا اللہ اس کا علم نہیں رکھتا؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ تو اپنے رب کو مناؤ، وہی تمہارا مالک ہے، سب کچھ وہی ہے. لا تخشوا واخشونی، وہ کہتا کسی سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، مجھے ڈرو. آپ کے محلے کا، آپ کے شہر کا اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی انسپیکٹر، کوئی بڑا آدمی، لیڈر اگر کہ جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں،
جو کرنا ہے کرو، تمہاری مرضی، کسی سے ڈرنا نہیں، بس جو چاہو، کسی سے آپ ڈرو؟ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک و مولا، جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا، تیرے سوا کوئی حاجت روا، تیرے سوا کوئی دلوں کی دھڑکنوں کو سننے والا جاننے والا نہیں ہے، تو وہ ہے کہ درخت پر گرنے والا پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کا بھی علم تو رکھتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالی رات میں کالے پہاڑ کے اندر اگر کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اس کالی چونٹی کی چال کی آواز کو صرف سنتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، اس کی آواز، اس کی چاپ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی تک نہیں آتی، وہ اللہ ہے۔ اپنے وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اپنے رب کی، اپنے مالک کی قدر و قیمت نہیں کری، نہ پہچانی، نہ جانی ہم نے غیروں کی طرح، جیسے غیر ہر ایرو گیرو نتھو خیرو کنکر پتھر کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑا ہو جاتا، ہاتھ جوڑ کر کے چلانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے، مٹھائیاں اور نہ جانے کیا کیا نظر و نیاز چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ آج مسلمان تم کلمہ پڑھ کے یہی سب کر رہے ہو۔ 70% مسلمان شرک کی جو ہے کیا کہتے ہیں غلاظتوں میں سسکیاں لے، 70% کلمہ پڑھنے والا دیکھ لو اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے گلیوں، اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے ملکوں میں۔ ایک اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ کوئی نشانی شرک کی الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، نشانیاں تو بہت ہیں، کرنے والے الحمدللہ موجود نہیں ہیں۔ کرتے ہوں گے کچھ لوگ چھپ چھپا کے گھروں کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ شیطان یہاں نہیں ہے، شیطان ہر جگہ، شیطان اپنا پجاری ہر جگہ بنایا ہوا، یہاں بھی ہیں رافضی شیعہ، پتہ نہیں کیسے کیسے چلتے پھرتے پکارنے والے بے ایمان بدکار ایسے بھی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر۔ ہمارے یہاں تو اللہ اکبر، جس کو دیکھو جہاں دیکھو وہیں پوجا شروع ہے، وہیں نظر نیاز۔ وہ کہ نظر نیاز یہ عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں، عقیدت نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی چڑھاتے ہیں کرتے ہیں سب بابا جانتا ہے، سنتا ہے، دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گندگیوں غلاظتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ایسے شرک سے محفوظ رکھے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ہم نے نہیں کی، نہ ہم اللہ کی قدر کو جانتے ہیں۔ ہماری علامت جس طرح توحید باللہ ہے، ایسے ہی اس کا دوسرا رکن نماز ہے اسلام کا۔ نماز ایک امتیازی نشانی ہے، جہاز ہو، ٹرین ہو، ایئرپورٹ ہو، جہاں بھی ہو، نماز کا وقت ہوا، حالات دیکھے، آپ نے اپنے کہیں دیکھا ہاں یہاں نماز پڑھنے کی موقع ہے، اچھا ہے، آپ نے وہاں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ یہ نہیں کہ چلتی ہوئی ٹرینوں میں لوگوں کو روک کر کے آپ نماز پڑھنے لگیں، یہ تو نماز کی توہین ہے، نماز کی بے عزتی ہے آپ کی۔ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آپ نماز ادا کریں، استغفر اللہ، روڈوں کو جام کر لیں آپ نماز ادا کریں، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ نماز کا مذاق اڑانا، اسلام کا تمسخر اڑانا۔ اس لیے موقع محل مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا ذکی ہوتا ہے، بڑا عقلمند ہوتا ہے، وہ احمق بدھو الو کا پٹھا نہیں ہوتا، بہت ہوشیار ہوتا ہے مومن۔ تو نماز یہ جو ہے پانچوں وقت کی، یہ مسلمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہنے والا ہے، زبانی مسلمان ہے، رجسٹر کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، سچا مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہی علامت ہے۔ کلمہ تو آپ دل میں پڑھتے ہو، سال میں روزہ آتا ہے، سال میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے، طاقت ہے تو حج ہے، لیکن نماز تو پانچوں وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز میں فلاح ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں، دیکھیں افراط اور تفرید حقیقت حرام ہے۔ بیلنس، توازن دنیا کے اندر، آسمان ہے تو زمین ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، مرد ہے تو عورت ہے، توازن ہے، اعتدال ہے کہ نہیں؟ انسان ہے، حیوان ہے، توازن ہے، اعتدال ہے۔ ایسے ہی عبادتوں کے اندر بھی توازن اور اعتدال ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کائنات نے فرمایا نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، خطائیں معاف ہیں، ہم تو وہ تو جنت پہ، تو جنت کے سردار ہو، جنت پہ تو کیا بات ہے، جنت سب سے پہلے وہی جائیں گے، ہم تو گنہگار بدکار نبی کی امتی ہیں۔ تو اس میں سے کسی نے کہا کہ میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں زندگی بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، کسی نے کہا ہم زندگی بھر روزہ ہی افطار نہیں کریں گے، روزہ ہی رکھیں گے۔ بعض ازواج مطہرات کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے کہ ایسا ایسا یہ لوگ کہہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کو جاننے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے الحمدللہ، میں اپنے بیویوں سے بھی ملتا ہوں، جلتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو میری اس سنت کو چھوڑے گا فلیس منی، وہ مجھ سے، ہاں وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بہانے بزنس چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے بہانے تجارت چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے بہانے میاں بیوی کو چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے بہانے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے بہانے دنیا کی تعمیر کرنا چھوڑ دو، نماز پڑھنا، یہ تو تم نے نماز کا مذاق بنا لیا، اسلام کی توہین ہے یہ، اسلام کا مذاق تم نے الو بنایا دنیا والوں کو، تمہاری سبب سے اسلام رسوا اور بدنام ہو رہا ہے۔ ارے مسلمان ہو جاؤ گے تو بیوی چھوڑنا پڑے گی، مسلمان ہو جاؤ گے بس تسبیح مسلح لے کے کہیں مسجد کے یا کہیں دریا کے یا جنگل یا بیابان کے کونے میں بیٹھنا پڑے گا، مسلمان ہو جاؤ گے تو چلو چلت پھرت کرنا پڑے گی، مسلمان ہو جاؤ گے، ڈرا رہے ہو تم اسلام سے لوگوں کو، یہ خوف زدہ کرنا ہے اسلام سے لوگوں کو۔ مسلمان ہو تو تم قوم و ملت کے اندر جہاں بھی رہتے ہو مسلمان اپنی شان سے رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مسلمان رہتا، لوگ نفرت کرنے لگیں گے اسلام سے۔ آج ہمارے کردار سے بعض لوگ ٹوپیاں لگا کے بڑا بھاری مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک جلوس غوثیہ، ایک تار کاٹو، تازیہ بابا نکل رہا ہے تو کہیں سے اٹک گیا اس کا وہ اوپر والا گنبد، تو یہ کاٹو، یہ درخت توڑو، یہ بجلی کا وائر کاٹو، یہ چھجا گراؤ، یہ بلڈنگ توڑو، ہم اسی راستے سے جائیں گے، ہمارا بابا اسی راستے، یہ بے غیرت بے حیا کہیں کا مردود تو اسلام کو رسوا کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام سے نفرت دلا رہا ہے، یہ شیطنت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ خباثت، اسلام کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق اور رشتہ، تو اپنے کردار سے اسلام سے لوگوں محبت کرنا سکھاؤ، تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں واقعی یہ مسلمان ہے، واقعی یہ اسلام کا چہیتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، لوگوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں کو تنگ، اللہ اکبر، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ تو بعض لوگ غلو کرتے ہیں بہت، نماز کے وقت میں ٹرینوں میں بعض لوگ کھڑے ہو کر کے گیلری میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو سب کی نفرتوں کا سبب بنا ہوا، ریلوے اسٹیشن آ گیا، لوگوں کو اترنا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ تم گاڑیوں کو روک دو، ٹرینوں بسوں کو، ٹریفک کو جام کر دو؟ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ان کے گھر کا بنایا ہوا جھوٹا اسلام ہے، مکاروں کا اسلام ہے، یہ نمازی نہیں ہے، یہ بے نمازی اس سے افضل ہے، یہ اسلام کو رسوا اور بدنام کرنے والے نالائق لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اپنی وجہ سے اسلام کو بدنام نہ کرو، رسوا نہ کرو، اپنے کردار سے۔ نماز اس کی اہمیت ہے، اس کے فائدے، جیسا کہ اذان ہی سے شروعات ہوتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف، کامیابی اس میں۔ تو وقت کے اوپر نماز پڑھو، وقت کے اوپر کھانا کھاؤ، وقت کے اوپر بزنس کرو، وقت کے اوپر کھیتی باڑی کرو، وقت کے اوپر بھینس اور گائے چراؤ، وقت کے اوپر بیل اور بھینس دیکھو اور بکریاں چراؤ، وقت کے اوپر کرو، بے وقت ہرگز نہیں، یہ اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اور یہ فرمایا کہ اس کو نہیں چھوڑنا کبھی، نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا۔ سو گئے، جب بیدار ہوئے نماز پڑھو، سو گئے کوئی بات نہیں، لیکن جب بیدار ہو تو فوری طور پر پہلے کیا کرو، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز کا وقت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ جو ہے جناب علی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، بیگم ہے ٹھرے مار کے سو رہی ہیں ٹانگ پھیلائے ہوئے، مرد ہے وہ بھی سویا ہوا ہے، بچے بھی سو رہے ہیں جناب علی،
جگاؤ، جگانے کے بعد یہ جگائے گا کون؟ جب ماں باپ سوئیں گے تو بچوں کو کون جگائے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ بال بچوں کو جگانا، ان کو اٹھانا، یہ ماں باپ کی، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہر نماز کے وقت اٹھائیں، جگائیں، نماز پڑھیں۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی عورت نے پوچھا، میرا بیٹا جگاتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، شیخ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے بیٹے کے اوپر، کمبل کے اوپر آگ لگ جائے اور وہ آگ بھڑک جائے، کمبل میں نیچے تیرا بیٹا ہو تو تو کیا کرے گی؟ اس ماں نے کہا میں کمبل اٹھا کر کے اپنے بیٹے کے اوپر سے ہٹا کے باہر پھینک دوں گی تاکہ میرا بیٹا اس آگ سے بچ جائے۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وہ نماز چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، جہنم کی آگ کے شعلوں میں ہے، لپٹا ہوئے جہنم کی آگوں میں ہے وہ، اب بول تیرا کیا کردار ہوگا؟ اس ماں نے کہا ہاں میں سمجھ گئی، کسی بھی حالت سے پانی ڈال کر کیسے بھی اپنے اولاد کو جگاؤ۔ قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے۔ اگر تم واقعی وہی خواہ ہو، اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو تو اپنی اولاد کو نماز کے وقت سوتا ہوا مت چھوڑو، جگاؤ، مارو۔ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو اضربوا علیہم، مارو ان کو، مار کے نماز پڑھو، مارو، ڈنڈے سے، ہاتھ سے، جیسے بھی مار کے نماز پڑھو۔ ماؤں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اذان کے وقت بچوں کو گھر سے باہر کر لاؤ، نماز پڑھ کے، نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے حلوے ماڈے کھلائیں، ان کو دودھ دہی کھلائیں، نماز ہو رہی ہے، نہ خود پڑھ رہی ہے نہ محبت، بڑی محبت اپنے بچوں سے، سردی بہت ہے، ٹھنڈی بہت، نہیں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز پڑھاؤ۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ انتہائی فریضہ ہے، یہ روز محشر کی جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ قبر میں من رب کا، ما دینوں کا پوچھا جائے گا، من نبیوں کا پوچھا جائے گا، عقیدہ پوچھا جائے گا، عقیدہ قبر میں پوچھا جائے گا، اور جو یہی فیل ہو جائے گا تو محشر میں اسے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں نماز نہیں پوچھی جائے گی، قبر میں روزہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں حج نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کو دفنائیں گے اور دفنانے کے بعد جب آپ سے پلٹیں گے 40 قدم کے بعد منکر نکیر پہنچ جائیں گے، منکر نکیر پہنچ جائیں گے، اٹھائیں گے، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کی شدت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پوچھیں گے، اٹھ، آ گیا نا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑا متکبر تھا، بڑا لیڈر تھا، بڑا نیتا تھا، بڑا صدر اعظم بن کے، مملکت اعظم بن کے، پتہ نہیں کیا کیا، بادشاہ اعظم، شہنشاہ اعظم، بڑا سیٹھ، بڑا چودھری، بڑا وڈیرا بن کے گھوم رہا تھا، بڑی مستیاں تھیں، پوری دنیا تیرے پیروں کے نیچے، کوئی ملک اللہ کی نعمتیں ہیں نا، کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کی نعمتیں دے دناتن کھائے، حلال یا حرام ڈھکیلتا رہا، نہ نماز کی فکر، نہ عبادت کی فکر، نہ حق کی حقوق کی فکر، نہ کسی کی بھی فکر، کچھ نہیں، آ گیا نا، آ گیا، اسی مٹی سے تجھے بنایا تھا، اب اسی مٹی کے اندر، اسی خاک کے اندر اب ہے تو، اب بول، اب کدھر جائے گا؟ نہ ادھر بھاگنے کی جگہ، نہ ادھر بھاگے، این المفر، کہاں جائے گا؟ کہاں بھاگ؟ اب پوچھا جائے گا۔ یہاں تو دنیا میں اللہ نہیں سن رہا، شیطان کہہ رہا اللہ سے مت مانگو، اللہ نہیں سن رہا، سب کہاں؟ چلو کسی دیوار، کسی انکر کنکڑ پتھر، مرے ہوئے زندہ، سب کے پاس جاؤ، سناؤ درگاہ، مزار، شدے، علم، چبوترے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے خداؤں کو، ہے علامہ اقبال تیری قبر پہ نور اللہ برسائے، لکھتے ہیں خدا سے بتوں سے تجھ کو امیدی ہے، واللہ پورا اسلام بیان کر دیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کافری کیا ہے؟ تجھے ان درگاہوں، مزاروں سے امیدیں ہیں، ارے توبہ کرو مسلمانوں، توبہ کرو، جلدی آپ، واللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، خبر میں سب سے پہلے من رب کا، تجھے پالنے والا کون تھا؟ کون ہے تیرا پالن ہار؟ کون تھا؟ پالنے والا، کھلانے والا، جلانے والا، دکھوں کو دور کرنے والا،
مصیبتوں سے نجات دینے والا، پریشانیوں کو ختم کر دینے والا، تیرے آسائشوں سکھوں کا، تیری زندگی کا پورا ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ کون تھا؟ کس کو تو تسلیم کرتا تھا؟ اور صحیح کچھ ظالم نے دنیا ہی میں لوگوں کو پٹی پڑھائی ہوئی، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقش بندیوں، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں تو سب سرکاریں آئیں گی، سرکار غوث اعظم آئیں گے، سرکار موجود چشت آئیں گے، سرکار معین الدین اجمیری آئیں گے، تو ہمارا جناب علی شاہ حجویری آئیں گے، تو فلانے کلیری آئیں گے، تو فلانے سب کو سکھایا ہوا ہے۔ اور تم بھی کتنے بولے سبحان اللہ، کیا کہتے ہو؟ اسی لیے تو ڈنڈے پڑ رہے ہیں کافروں کے کمروں کے اوپر، پھر بھی تمہیں سدھر نہیں رہے ہو۔ اسی وجہ سے جو عورت اپنے شوہر کا دروازہ چھوڑ دیتی ہے نا، کسی دروازے پر اسے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، نہ جانے کتنے دروازے سونگتی ہے۔ یہ مشرک کی مثال وہی ہے، مشرک ویسے ہی ہوتا ہے، اللہ کا در چھوڑتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتا ہے، کھوتے شاہ، طوطے شاہ، کھلے شاہ، کھلے بلے شاہ، اندھیرے شاہ، اجالے شاہ، مرغی شاہ، مرغی شاہ، بولو ہمارے یہاں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تم بڑے ہاتھ وہ چوم رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، سید بابا ہیں، اما جو مرا ہی ہے وہ چاہے گھوڑا ہی وہ سید ضرور بن جاتا ہے، سید ضرور بنے گا، وہ بڑا سید صاحب، سید صاحب۔ ابو طالب بھی سید تھے، سیدوں کے سردار سید تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، توحید پہ نہیں تھے۔ آج بہت سارے بے ایمان انہیں بھی ایمان والا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھائی ہیں نا ان کے، انہی کے کیٹیگری کے ہیں، تو کیسے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جہنم میں، جنت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو طالب بھی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ابو طالب آپ کے چچا تھے، آپ کی بڑی خدمت کی آپ کی، اس خدمت نے انہیں کچھ فائدہ پہنچایا؟ آپ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں، جہنم میں تو ہیں وہ، البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا ہے، اور وہ ہلکا یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں اور اس کے شعلے ابو طالب کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ شرک ایک ایسی بلا ہے، بدعقیدگی، قبر میں وہیں سے امتحان شروع ہو جائے، نماز وغیرہ بعد میں، نماز، حج، روزہ، زکات، اتنے بڑے بڑے گھٹے بناؤ، رگڑ رگڑ کے چاہے پیشانیاں کالے کرو، اما جب دل ہی کالا ہے تو پیشانیوں کے کالے پن سے کوئی فائدہ۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، سب سے پہلے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تیرا دل تو ہے، مجھے کیا ہے وہ؟ علامہ اقبال نے کہا تھا جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کب نماز ہے؟ من ربکا، تیرا رب پالن ہار کون ہے؟ وہاں امتحان ہے قبر میں، قبر کی پہلی منزل جو ہے نہ دینوں کا، دین کیا تھا؟ گھروندا بنایا تھا گھر کا، اماموں کا، فلانے کا، ڈھکانے کا، یا جو اللہ کے نبی جو دین لائے تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سمجھو، اور اسلام ہر چیز بتاتا ہے۔ نبی نے فرمایا تو کچھ وہ دین ہے، نبی نے جو پیش کیا وہ دین ہے، ہم نے تم نے جو بتایا وہ دین بن سکتا؟ ہاں، کوئی بھی ہو، سب سے سوال ہوگا یہ مسئلہ کیوں؟ جواب آیا رب کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے سر کو جھکا لو۔ کوئی بھی مسئلہ کسی سے بھی، کوئی بڑے بڑا مفتی ہو، کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہو، بیان کر رہا ہے، کیوں ہے ایسا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دلیل دیتا ہے تو مع السلام، ہم اسے ماننے والے۔ کیوں کا سوال سب سے ہوگا، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، سب سے کیوں کا سوال ہوگا، کیوں ہے؟ جواب اگر قرآن ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگر کیوں کا جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ بات ماننا بھی بولو نہیں ہے۔
ہاں ایک ہستی ہے جس سے کیوں کا سوال نہیں ہوگا، اگر اس سے کیوں کا سوال کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور وہ ہستی ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہا اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ تم نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں کافر ہو جاؤ گے، کیوں کافر ہو جائیں گے، کیوں کا سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو اللہ نے بھیجا ہی تھا اسی لیے کہ بلا چون چرا بغیر کیوں سوال کیے ہوئے ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ عزیزان گرامی، نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے، نماز انسان کو الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جب آپ پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، آپ کے اور اللہ کے درمیان سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، سجدے میں اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ ہے معراج، یہ ہے معراج، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے کافر اور مسلم کے اندر جو فرق کرنے والا شرک اور کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں نے بتایا کہ قبر میں یہ 3 سوالات یہیں اگر نل فیل تو خلاص پرچے ورچے پھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے، ختم، جہنمی ہے، یہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں عقیدے پر، اور نماز تو ان سے پوچھی جائے گی جو صحیح العقیدہ ہوں گے، عقیدہ جن کا صحیح ہوگا لیکن گنہگار ہوں گے، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ ہاں نماز سب سے پہلے اس کی نماز لاؤ، کیسی تھی اس کی نماز؟ اس لیے کسی بھی شخص کی اصلاح یا کسی بھی سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح اگر ممکن ہے تو اس فرد کو، اس شخص کو اور اس سماج اور معاشرے کو نماز پڑھنا سکھاؤ، نمازی بناؤ، سب سے پہلے عقیدے توحید کے بعد اسے نمازی بناؤ۔ نماز جو ہے یہ تمام قسم کے منکرات اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام بے حیائیوں، برائیوں، غلاظتوں سے نماز روکتی ہے لوگوں کو۔ اب اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ فلانے حاجی صاحب ہیں پھر بھی سود کھاتے ہیں، وہ فلانے حاجی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ زناکار کرتے ہیں، فلانے مولوی صاحب، فلانے حاجی صاحب، فلانے بڑے پرہیزگار، لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، 10 حج کیے ہوئے انہوں نے، 5 وقت کی نمازیں، وہ مسجدیں بھی انہوں نے بنوائی ہیں، پھر بھی وہ لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، چوری یعنی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کر کر کے کھاتے ہیں، تو پھر وہ کیسے نمازی ہیں؟ تو آپ سمجھ جائیں یہ ویسے ہی نمازی ہیں۔ یہ کیسے نمازی ہیں؟ یہ ویسے ہی نمازی ہیں جیسے بے نمازی بے رہتا ہے۔ ان کے نماز نے ان کو کوئی فائدہ؟ اگر ان کی نماز سچی ہوتی، پکی ہوتی، خلوص ہوتا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی بندگی خلوص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کو دنیا کو دکھانے کے لیے، ریا و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ اللہ تو سچا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام منکرات اور بے حیائیوں سے نماز روکتی ہے۔ اور یا تو یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلانی صاحب، ٹھکانی صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، یہ تو اور نماز پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، نماز پڑھ پڑھ کے لوگوں کو شرک کی باتیں بتا رہا ہے، نماز پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بے ایمان بنا رہا ہے، نماز پڑھ پڑھ کے اپنا جہنم بھر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز سے اس کو کوئی فائدہ۔ اسی طرح سے بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ان کو بچپن ہی سے نماز کا پابند بنایا جائے اور نماز کو وقت کے اوپر ادا کیا جائے، نماز کو وقت کے اوپر اور بجماعت ادا کرنے کی انہیں تلقین کی جائے، اور نماز کی ادائیگی اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے فوائد۔ عزیزان گرامی، سفر ہو کہ حضر ہو، آپ گھر پہ ہو یا سفر میں ہو، جنگ میں ہو، کہیں بھی میدان جنگ میں بھی تمہارے اوپر سے نماز معاف، میدان جنگ میں بھی تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔
اللہ اگر بیمار ہو مریض ہو پھر بھی تمہیں نماز، پانی سے وضو ہوتا ہے پانی نہیں بھی ہے پھر بھی نماز تم سے معاف، تیمم کرو، کیا کرو؟ تیمم کرو۔ اور اس موضوع پر بے شمار آیات اور احادیث اور کتابیں نماز کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں، اور اس لیے ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا علم حاصل کریں۔ توحید کے بعد کس کا علم حاصل کریں؟ نماز کیسے پڑھی جائے، اور نماز ویسے پڑھی۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں محترم اگر ہم رفع الیدین نہ کریں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نماز مولانا اگر ہم سینے پہ نیت نہ باندھیں تو ہماری نماز ہو جاتی کہ نہیں؟ مولانا اگر ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو یہ تمام اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو بہت سارے لوگ سینے پہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی بھی نماز ہونے کا پتہ نہیں ہے، یا ناف کے نیچے یا کہیں بھی، یا رفع الیدین یا سورہ فاتحہ پہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی نماز ہوتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم؟ نماز قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ہمیں اتنا ضرور بتایا گیا کہ نبی کی سنت یہ کہ طریقے پر نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا کس کی نماز قبول ہوتی ہے کس کی نہیں، البتہ ہمارے نبی نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ہمیں نہیں معلوم ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس طرح کی نماز جو آپ نے سوال کیا یہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، سنت کے خلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ قبول ہو نہ ہو یہ تو ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت کا یہی ہے کہ یہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلی نشانی ہے مومن کی، اور وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے اس کی پابندی کا حکم دیا ہے، سفر ہو کہ حضر ہو، ہر جگہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو، نمازوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو، ضائع نہ کرو۔ ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو جائے نا، چھوٹ جائے تو رو اللہ سے، بلبلاؤ، گلو نہ سوچو ارے چھوڑو جان دو ایک وقت کی گئی ہے، نہ توبہ کرو، توبہ کرو، اس نفس کو مارو۔ یہ نفس بڑا خبیث ہے، نفس یہ جو ہے تمہیں جو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس نفس کو کچلو، اس کو دباؤ۔ میں تو کہتا ہوں اگر کسی کی فجر کی نماز رہ جائے تو اس دن روزے کی نیت کر لو۔ ذلیل آدمی، سلا دیا، سو گیا میں، اب تجھے بتاتا ہوں بھوک پیاس، روزے کرو تاکہ آئندہ جو ہے نا یہ تمہیں بھلائیوں کا حکم۔ روزے کی نیت کر لو، ظہر تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نفل روزے کے لیے فوری نیت نہیں ہے، نفل روزے کے لیے اگر تم نے ظہر تک نہیں کھایا پیا، زوال تک، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے پہلے نیت کر سکتے ہو جو یار میں روزہ۔ اللہ کے نبی گھر میں پہنچتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ 9 بجے 10 بجے ظہر و چاش کے وقت آپ پوچھتے تھے کچھ ہے کھانے وانے کے لیے گھر میں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں ہے، تو آپ کہ چلو آج میں نے روزے کی نیت کر لی۔ یہ ہے کیا اسلام ہے ہمارا، کیا دین ہے؟ سو گئے 10 بجے 11 بجے نیت کھلی، یار 11 بج گئے، 4 گھنٹے اور ہیں، چلو روزہ ہی رکھ لے، روزہ کر نیت کر لو، بات ختم۔ فجر کی نماز چھوڑ گئی، اٹھو فجر کی نماز پڑھو، آج تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، آج اس نفس نے آج ہم کو نماز پڑھنے سے روکے، آج روزہ رکھے، کچھ لو اس کو۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت۔ عزیزان گرامی، جیسے اپنے صحت کی، اپنے جسم کی، اپنے بال بچوں کی، آل اولاد کی، اپنی نوکری کی حفاظت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ نماز کی حفاظت۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ اور اللہ کے دربار میں انتہائی خشوع اور خضوع اور انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے قال کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ بواسیر بیماری سمجھ رہے ہیں آپ سب لوگ؟ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فقال، تو میں نے نماز کے بارے میں مجھے بواسیر ہوتی ہے، اللہ کے نبی میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم يستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں تم کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو پہلو کے بر لیٹ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز تمہیں پڑھنی ہے۔ اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے تمہیں۔ بعض لوگ کرسیوں کے اوپر لڑتے ہیں کہ کرسی کے اوپر نماز ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی، ہو جاتی، اور جتنے کھڑے ہو سکتے ہو اتنے کھڑو،
کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر اتنا نہیں بیٹھ سکتے. اب بعض لوگوں کھڑے ہو سکتے ہیں پھر بھی کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی کرسی پر. یہ جائز نہیں ہے. کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، رکوع کر سکتے ہو تو اتنے حد تک رکوع کرو، اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ. یہ لیجیے جیسے میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے سجدہ کرو. سجدہ بھی کیسے لوگ کرتے ہیں جب بیٹھ کے کرتے ہیں، معلوم کیسے؟ یہ زمین پہ یا کرسی پہ سجدہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. یہ کیا؟ یہ ایسے نیچے ہاتھ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ ہاتھ اپنا جیسے تشہد میں داہنے پہ ٹانگ پہ بائیں پہ رکھتے ہیں، ایسے آپ رکھیے اور اس کے بعد ایسے تھوڑا ایسا جھکا دیجیے پھر سر، پھر کھڑا ہونا، پھر کھڑے ہو جائیے. لیکن ایسے ایسے ہاتھ کرنا یہ درست بولو؟ ہاں، بہت سارے جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو کرسی پہ بھی بیٹھ کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی زندگی کی. اللہ، وصیت جس کو وصیت کہتے ہیں، نصیحت سے اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے وصیت کا. وہ بہت ضروری بات ہوتی ہے جس میں وصیت کی جاتی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری لفظ تھا زبان سے نکلنے کا آپ کی وفات کے وقت، موت کے وقت، جب آپ اس دار فانی سے کوچ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. اور جو تمہارے نیچے ہیں، نوکران، چاکر، بیوی، تم سے جو تمہارے نیچے جو ہیں، جن کے تم سرپرست ہو، ان کے ساتھ تم بھلائی کرنا، ان کو مت بھولنا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا. یہ اسلام ہے. آخری وقت بھی کمزوروں، بیواؤں، یتیموں، عورتوں کے اوپر رحم و کرم کی نصیحت اور وصیت رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی. اس سے بڑا دین رحمت اور کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی یہ نماز تمام نبیوں اور رسولوں کے اندر جاری تھی. تمام نبی اور رسولوں کا یہی شیوا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. سورہ انبیاء آیت نمبر 173. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی، ہر رسول کو اس بات کی وحی کی. یہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا یہ کیا رہا ہے؟ شیوا رہا ہے، نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأس الامر الاسلام. تمام امور کا جو سر ہے، قمہ ہے، چوٹی ہے، وہ اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ. اور اس چھت، اس چوٹی کی جو پلر ہے، جو ستون ہے، وہ نماز ہے. وذروۃ السنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اور اس کی جو اعلیٰ چوٹی ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، تو یہ نماز کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ نماز، جیسا کہ میں نے بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام منکرات اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ نماز تمام خطاؤں اور تمام گناہوں کا کفارہ ہے. نماز پڑھ لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات. تمہارے میرے صحابہ ذرا بتاؤ، مثال دے کے نبی فرما رہے ہیں، مثال دے تاکہ تمہارے، ہمارے اور آنے والی نسلوں کے دماغوں میں یہ حقائق بیٹھ جائیں. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے دروازے کے نہر بہ رہی ہو، پانی بہ رہا ہو، اور اس میں 5 وقت وہ نہا رہا ہو، غسل کر رہا ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی 5 وقت نہانے والوں کو؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، کوئی میل ویل باقی نہیں رہے گی، وہ تو ہمیشہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ اکبر. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے کہ جیسے نہر میں نہانے سے جسم اور بدن کے میل اور کچیل دھل دیے جاتے ہیں، یہی نماز کی مثال ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کے بدن سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلی کرتے ہو تو منہ سے جو بدگوئیاں اور غیبتیں اور گناہ کیے
وہ منہ سے دور ہو جاتی ہیں. آنکھ جب چہرہ دھلتے ہو تو آنکھ ناک ان سب سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کان کا مسا کر تو کانوں سے جو گناہ سنے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. سر کے بالوں سے جو گناہ وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. ہاتھوں کے گناہ ناخنوں سے نکل رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی دولت ہے. تو نماز کا یہ فائدہ ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. اللہ اکبر. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ کفارہ, ایک جمعے سے لے کر دوسری جمعے کے بیچ میں, آپ ایک جمعہ آپ نے پڑھ لیا, اب دوسری جمعے کو آپ تشریف لائیں, اس بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کیا کر دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لم تغش الکبائر, جب تک کہ وہ ما لم تغش الکبائر, جب تک کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا. اگر کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرنا پڑے. کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ بولنا, شرک کرنا, یہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا, کسی کا مال ہڑپ کر لینا, ناجائز طوروں پر جھوٹ, یہ جھوٹ بول کر کمانا کھانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک توبہ نہیں کرو گے وہ گناہ نہیں معاف ہوں گے. ویسے وضو کرنے سے یہ تمام سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آدمی نماز کے وقت میں بہترین اگر وضو کر لے اور بہترین رکوع اور سجود کرے اچھے طریقے سے, جس سنت اور سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی کے طریقے پر وضو کر لے, نبی کے طریقے پر رکوع اور سجدے کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو, اگر وہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے, کبیرہ نہیں کرتا, تو تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ پورے زمانے سالہ سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ ہے نماز کا فائدہ, یہ ہے نماز کے فضائل. نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑنا کبھی. نماز چھوڑو گے؟ بولو, زور سے بولو کہ انشاءاللہ نہیں چھوڑی. اور اپنے آل اولاد, بیوی بچوں کو, بیوی نماز پر نہیں پڑھتی, سمجھاؤ مارو, نہیں پڑھتی بس طلاق دے دو. ہاں یہ لفظ بڑی محبت, یہ منحوس ہے, یہ منحوس ہے. اور طلاق نہیں دو گے تو تمہارے اوپر لعنت ہوگی اللہ کی, یاد رکھو. یہ منحوس ہے, یہ نماز نہیں پڑھتی. ایسے ہی عورتیں اپنے شوہر کو سمجھائیں, نماز نہیں پڑھ رہا, سمجھاؤ, نہیں پڑھ رہا ہے, چھوڑ کے چلی جاؤ. کہاں؟ اپنے بھائیوں کے پاس, اپنے ماں باپ کے پاس. اللہ سے کرو, اس سے کیا کرتے ہو؟ اللہ کھلانے پلانے والا ہے. بعض عورتیں کہتی میرا مرد ہے, میرا شوہر ہے, کہاں رہوں گی, کیسے رہوں گی. ارے تو اللہ کے لیے بندی چھوڑ تو صحیح, اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہترین گھر, اس سے بہترین شوہر, اس سے بہترین جگہ عطا فرمائے گا. لیکن یہ قربانی کون دے گا؟ یہ ضعیف ایمان کی کمزور والیاں مارے ڈر کے کانپتی. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ہم اپنی بیٹیوں کا حصہ بھی, اپنی بہنوں کا حصہ بھی غبن کر جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں. بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے, باپ بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتا, صرف بیٹوں کو. بیٹے جو اسے لات ماریں, حالانکہ کام میں وہی بیٹیاں ہی آتی ہیں مصیبتوں پریشانیوں میں, پیخانے پیشاب دھلنے, چاہے ماں کے چاہے باپ کے. بیٹا تو اپنی بیوی کے تلوے چاٹ رہا ہوتا, پتہ نہیں کہاں, کون سے دیش میں, کون سے پردیش میں, جیسے ہم اور آپ اور یہاں چاٹ رہے ہیں. ماں سسک کے مرتی ہے, باپ سسک کے مرتا ہے, اس کی فکر کون کرتا ہے؟ تو جیسے اس نے کیا ویسے اس کی اولاد کرے گی, تمہاری اولاد بھی کرے گی ویسے. اس لیے اپنی جائیدادوں میں وصیت کرو کہ اس جائیداد میں میرے اگر 5 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, تو 5 بیٹوں کو 4 بیٹیوں کا حصہ ہے. میرے مرنے کے بعد اس کو وصیت کے حساب سے تقسیم کیا جائے, ورنہ جہنم میں تم جلو گے. یاد رکھو, تمہاری کوئی اولاد تمہیں بچا نہیں دے, گلا پکڑے رہیں گے. اگر بھائی ہو, اپنے باپ, تمہارا باپ اگر نہیں کر کے گیا ہے اور بھائی ہو تو تقسیم کرو پراپرٹی. اپنی بہنوں کو حصہ دو, نہیں تو تمہارے باپ جہنم میں جل رہے ہیں. یاد ہے, جہنم میں جائیں. وہ چاہے حاجی صاحب ہوں, چاہے نمازی صاحب ہوں, چاہے توحید والے ہوں, کوئی بھی. تو خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیچاریاں ہمارے ڈر کے شوہروں ہی کے پلے بندھی رہتی ہیں, چاہے شرابی ہو, چاہے کبابی ہو, چاہے زانی ہو, چاہے بازی ہو, چاہے کچھ بھی ہو. کیا کریں ہمارے ڈر کے, کہاں جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. خیر عزیزان گرامی, اور نماز میں
اہل جنت جب ان کے بڑے بڑے جہنم میں، تو وہ پوچھیں گے ان مجرموں سے کہ بھئی تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ بڑے حاجی تھے تم تو، ہم نماز پڑھنے کا حکم دیتے، سب کچھ کرتے، یا تم تو بہت بڑے تھے ہمارے دنیا میں، تو تم کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہنم میں جا رہے ہو، کیا بات ہے جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب دیں گے ہائے ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ہم تو نماز ہی۔ سورہ المدثر آیت نمبر 42 اور 43 جا کے کھول کے پڑھنا، اس کی تفسیر دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، فسوف يلقون غیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے بعد، اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، انہوں نے نماز کو ترک کیا، ان کو غی میں داخل کیا جائے۔ غی جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر ڈال دیا جائے تو 70,000 برس کے بعد وہ پتھر، وہ بے نمازی کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ ہے؟ بولو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، ویل ان نمازیوں کے لیے۔ نماز ہے لیکن اپنی نمازوں سے غفلت بھی برتنے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ڈیوٹی کے ٹائم پڑھ لی، دکان کھولنا ہے عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب غائب کیونکہ دکان بند کرنا ہے، بند کیا، جا کے گھر میں ٹی وی بیوی لے کر کے بیٹھ گیا، عشاء کی نماز بھی نہیں، فجر کی بھی نماز نہیں، ظہر کی پڑھ لیتا ہے کیونکہ ڈیوٹی پہ۔ اس جہنم کی وادی میں رہے گا وہ۔ اللہ ہمیں بچائے ان تمام سب چیزوں سے۔ اللہ کے نبی آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا، آپ نے خواب میں دیکھا، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، ہمارے تمہارے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی کو جو چیز خواب میں جو نبوت ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، مجھے دکھایا گیا کہ اما الذی یزلق رأسہ بالحجر فإنه یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ۔ میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک شخص ہے جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پتھر سے کوٹا جا رہا ہے، سر کو پتھر سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کوٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا تھا لیکن اسے بھول گیا، چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا، قرآن نہیں پڑھ رہا وہ، یہ اس کا حشر ہے۔ اور اسی طرح ہے یہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو فرض نمازوں کے وقت خراٹے لے کے سوتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں سے۔ اس لیے یہ نماز مت چھوڑو، حرام ہے یہ اور گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، سب کو نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے۔ اللہ ہم سب کو با ایمان بنائے۔ اللہ ہم سب کے آل اولاد کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، سب کو اللہ اعزاء قارب کو، سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.